یم فصل بدا کے فاعل اسم است کہ پیش از وی فعل باشد مسند بدا اسم بر طریق قیام فعل بدا اسم۔ اس سے پہلے ہم نے عامل لفظی کی دوسری قسم افعال کو پڑھا تھا اور ہم نے جانا تھا کہ عامل لفظی کی دوسری قسم کا نام ہے فعل، عامل فعل۔ اور پھر اس عامل فعل کی دو قسمیں تھیں، ایک کا نام تھا فعل معروف، اور اس کے بعد ہم نے جانا تھا کہ فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی ہو یہ فاعل کو رفع دیتا ہے اور اس کے علاوہ 6 اسم کو نصب دیتا ہے، اور فعل مجہول یہ 6 اسموں کے علاوہ ایک 7ویں اسم کو بھی نصب دیتا ہے۔ تو فعل کل 7 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ فعل ایک اسم یعنی فاعل کو رفع دیتا ہے، پیش دیتا ہے، اور 7 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ وہ 7 اسماء تھے مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول فیہ، مفعول معہ، مفعول لہ، حال، تمیز۔ تو یہ 7 اسماء ہیں جن کو فعل نصب دیتا ہے، اور ایک اسم یعنی فاعل کو فعل رفع دیتا ہے۔ اب یہاں سے صاحب کتاب ان معمولات، فعل کے جو معمولات ہیں یعنی فاعل اور یہ 7 اسماء، ان میں سے ہر ایک کی اجمالی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو دوران سبق اس کی تفصیلی یعنی کما حق وضاحت کر دی تھی، جس سے آپ کو یہ سارے اسماء سمجھ میں آگے ہوں گے۔ صاحب کتاب نے بھی اس کی اجمالی تعریف کر دی ہے، اور تفصیل آپ کو ہدایت النحو وغیرہ کے اندر آپ تفصیل سے اس کی تعریف اور ان کے اقسام کو پڑھیں گے آپ۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ فصل قائم کیا انہوں نے، اور اس فصل کے اندر انہوں نے ان معمولات میں سے ہر ایک کی تعریف کی ہے۔ تو کہتے ہیں بنا کے فاعل اسم است کے پیش از وہ فعل باشد، جان لیجئے کہ فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے ایسا فعل ہو مسند بنا اسم بر طریق قیام فعل بنا اسم، جس کی نسبت اس اسم کی طرف اس طرح کی گئی ہو کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو۔ تو فاعل کی تعریف کا خلاصہ یہ ہوا کہ فاعل اس اسم کو کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی فعل ہو، ٹھیک ہے، جس سے پہلے کوئی فعل ہو، اور اس کے ساتھ ہم اضافہ کر لیں گے کہ فعل ہو یا شبہ فعل ہو۔ تو فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے کوئی فعل یا شبہ فعل ہو، اور اس فعل یا شبہ فعل کی نسبت اس اسم کی طرف اس طرح کی گئی ہو کہ وہ اس اسم کے ساتھ قائم ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں فاعل۔ مثال دی انہوں نے، چوں زیدن در ضرب زیدن، جیسے کہ لفظ زیدن ضرب زیدن کے اندر۔ تو آپ اس مثال کے اندر دھیان دیں کہ لفظ زیدن یہ اسم ہے، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی نسبت فعل کی طرف یعنی ضربہ کی طرف کی گئی ہے۔ کیسے کی گئی ہے؟ اس طور پر کی گئی ہے کہ یہ فعل یعنی ضربہ اس اسم یعنی زیدن کے ساتھ قائم ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے آپ تفصیل پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ بھی ملے گی کہ خواہ وہ فعل فاعل سے صادر ہو یا نہ ہو۔ تو اس مثال کے اندر ضربہ زیدن کے اندر فعل یعنی مارنا یہ فاعل یعنی زیدن سے صادر ہو رہا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فعل فاعل سے صادر نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ لفظ مات زیدن۔ تو مات زیدن کے اندر زید فاعل ہے اور اس کی نسبت فعل کی طرف یعنی ماتا کی طرف ہو رہی ہے، اس طور پر کہ زید یہ ماتا کے ساتھ قائم ہے، مگر یہ موت کا صدور یہ زید کی طرف سے نہیں ہوا ہے بلکہ اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، یہ زید کے ساتھ صرف قائم ہے، تو اس کو کہتے ہیں فاعل۔ اس کے بعد دوسرا معمول ہے ومفعول مطلق۔ تو دوسرا معمول فعل جس کو نصب دیتا ہے، جس اسم کو نصب دیتا ہے، ان 7 اسماء میں سے پہلا اسم ہے مفعول مطلق،
کہہ رہے ہیں مفعول مطلق مصدر است کے واقع شود بعد از فعل. مفعول مطلق اس مصدر کو کہتے ہیں کہ واقع شود بعد از فعل، جو کسی فعل کے بعد واقع ہو. اس سے پہلے میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا کہ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فعل کے بعد واقع ہوتا ہے. وآ مصدر بمعنی آ فعل باشد، اور وہ مصدر یعنی مفعول مطلق اس فعل کے ہی معنی میں ہوتا ہے. چوں ضربن در ضربت ضربن، جیسے کہ ضربت ضربن کے اندر لفظ ضربن. تو آپ لفظ ضربن کے اندر دھیان دیں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اسم ہے. لفظ ضربن یہ اسم ہے، اور اسم کے ساتھ یہ مصدر بھی ہے. آپ میزان الصرف کے اندر پڑھیں گے کہ ضرب یضرب ضربن فهو ضارب. تو لفظ ضربن یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، ضربہ کا. اور یہ ضربتو فعل کے معنی میں، ضربہ یعنی ضربہ کے جو معنی ہیں ضربن کے معنی بھی وہی ہیں. تو لفظ ضربن یہ اسم ہے، اور اسم ہونے کے ساتھ ساتھ مصدر بھی ہے، اور مصدر ہونے کے ساتھ ساتھ فعل کے بعد واقع ہے، ٹھیک ہے، اور اس فعل کے ہم معنی میں ہی ہے. اس کے الگ سے کوئی معنی نہیں، جو معنی ضربتو کے اندر وہی معنی ضربن کے اندر. تو اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق. آگے آپ ہدایت النحو کے اندر پڑھیں گے کہ یہ مفعول مطلق کبھی تاکید کے لیے آتا ہے، کبھی نوعیت کے لیے آتا ہے، وغیرہ وغیرہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے آپ. وقیامن در قمت قیامن، اور لفظ قیامن قمت قیامن کے اندر قیامن بھی یہ مصدر ہے، اسم ہے، مصدر ہے، اور فعل کے بعد واقع ہے، اور فعلی کے معنی میں ہے. تو یہ 7 اسماء میں سے پہلا اسم ہے. دوسرا اسم ہے مفعول فی. دوسرے اسم کا نام ہے مفعول فی. مفعول فی کس کو کہتے ہیں؟ اسم از کے فعل مذکور در واقع شود. مفعول فی وہ اسم ہے جس میں فعل مذکور واقع ہو. مفعول فی وہ اسم ہے جس میں فعل مذکور واقع ہو. اس کا ایک اور نام ہے وہ اورا ظرف گوین، اور اس کو ظرف بھی کہتے ہیں. تو مفعول فی اس چیز کا نام ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہو. تو فاعل یعنی کرنے والا، تو کرنے والا جو کام کرے اور جس چیز کے اندر واقع ہو، یا تو زمان کے اندر واقع ہوگا یا مکان کے اندر واقع ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں مفعول فی. اس لیے مفعول فی کا دوسرا نام ہے ظرف. اور ظرف کے لغت میں معنی آتے ہیں برتن کے، یا ہر اس چیز کے جس میں دوسری چیز سما جائے، اس کو ظرف کہتے ہیں. اور اصطلاح میں ظرف اس اسم کو کہتے ہیں جس میں وقت یا جگہ کے معنی پائے جاتے ہوں. اگر اس میں وقت کے معنی موجود ہوں تو اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، اور اگر اس میں جگہ کے معنی موجود ہوں تو اس کو ظرف مکان کہتے ہیں. تو کہنے وہ اورا، اور اس کو ظرف گویا ظرف بھی کہتے ہیں. وہ ظرف پر 2 گنا است، اور ظرف کی 2 قسمیں ہیں. ظرف زمان چو یوما در سمت یوم الجمعتی. پہلی قسم ہے ظرف زمان، جیسے لفظ یوما سمت یوم الجمعتی کے اندر. تو اب آپ غور کریں یوم الجمعتی کے اندر لفظ یوما، یہ یوما مفعول فی ہے. مفعول فی کیوں ہے؟ مفعول فی اس لیے ہے کہ فاعل یعنی روزہ رکھنے والا، صائم، سمتو کے اندر صائم، یہ اس میں فاعل ہے، یہ فاعل ہے. تو فاعل کا فعل یعنی روزہ رکھنا کس میں واقع ہو رہا ہے؟ جمعہ کے دن. تو اس لیے یہ یوم الجمعتی یہ ہے مفعول مطلق، یہ مفعول فی، ٹھیک ہے. اور مفعول فی کی دونوں قسموں یعنی ظرف زمان اور ظرف مکان میں سے ظرف زمان ہے، اس لیے کہ زمانے کے اندر ہے. و ظرف مکان دوسری قسم ہے ظرف کی یا مفعول فی کی ظرف مکان. چوں عندہ در جلست عندک، جیسے لفظ عندہ جلست عندہ کے اندر. تو جلست عندہ کا ترجمہ ہوگا میں بیٹھا میں تیرے پاس. تو آپ لفظ عندہ کے اندر غور کریں. لفظ عندہ یہ فعل کے بعد واقع ہے، جلست فعل کے بعد واقع ہے، اور فاعل کا فعل یعنی بیٹھنا، جالس کا جلوس، فاعل کا فعل یعنی بیٹھنے والے کا بیٹھنا کہاں پایا گیا؟ عندہ، تمہارے پاس. تو اس میں جگہ کے معنی ہے نا، اس میں جگہ کے معنی موجود ہے، اس لیے اس کو کہیں گے ظرف مکان. تیسری قسم کا نام ہے مفعول لہو، مفعول معہو. ومفعول معہو اسم است کے مذکور باشد بعد از واو بمعنی مع. اور مفعول معہو اسم ہے کہ جو مذکور ہو واو کے بعد، اس واو کے بعد جو مع کے معنی کے اندر ہو.
چوں والجباتی در جاء البرد والجباتی، جیسے کہ لفظ جباتی جاء البرد والجباتی کے اندر۔ تو آپ غور کریں کہ پہلے مفعول ماؤ کی تعریف ہم پہلے بھی آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ مفعول ماؤ اسم ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ اسم ہوتا ہے اور فعل کے بعد واقع ہوتا ہے۔ فعل کے بعد واقع ہونے کے بعد پھر پہلے فعل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد واو ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اسم واقع ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جاء البرد والجبات کے اندر جاء فعل ہے، البرد فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد واو واقع ہو رہا ہے اور یہ واو مع کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد الجبات واقع ہو رہا ہے۔ تو الجبات پہلی بات تو یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اور اسم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اس واو کے بعد واقع ہے جو مع کے معنی میں ہے، اس لیے الجبات یہ مفعول معہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جاء البرد والجباتی کے اندر لفظ جبات مفعول معہ ہے اور واو یہاں مع کے معنی میں، ای مع الجبات، یہاں سے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ واو یہ مع کے معنی کے اندر ہے۔ اس کے بعد چوتھی قسم ہے وہ مفعول لہو۔ مفعول لہو کس کو کہتے ہیں؟ اس ماس کے دلالت کنند پر چیزیں کے سبب فعل مذکور باشد۔ مفعول فی وہ اسم ہے کہ دلالت کنند کہ جو دلالت کرے بر چیزیں کے سبب فعل مذکور باشد، ایسی چیز پر جو فعل مذکور کا سبب ہو۔ تو مفعول لہو اس اسم کو کہتے ہیں جو اس چیز پر دلالت کرے جو فعل مذکور کا سبب ہو، یعنی فاعل کا فعل کیوں واقع ہوا، کس وجہ سے واقع ہوا، یہ مفعول فی بتاتا ہے، یہ مفعول لہو بتاتا ہے۔ فاعل کا فعل کیوں واقع ہوا ہے یہ کون بتاتا ہے؟ مفعول لہو بتاتا ہے۔ چوں اکرامن در قمت اکرامن لزیدن، جیسے کہ لفظ اکرامن قمت اکرامن لزیدن کے اندر، تو قمت اکرامن لزیدن کا ترجمہ ہوگا کہ میں کھڑا ہوا زید کے اکرام کے لیے۔ آپ غور کریں اس کے اندر لفظ اکرامن یہ مفعول لہو ہے۔ مفعول لہو کیوں ہے؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ اسم ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ فاعل کا فعل کیوں واقع ہوا ہے۔ قمت میں کھڑا ہوا، کیوں میں کھڑا ہوا، مجھ سے قیام کا فعل کیوں صادر ہوا، یہ بتا رہا اکرامن مفعول لہو کہ میں زید کے اکرام کے لیے کھڑا ہوا، میں عمر کے اکرام کے لیے نہیں کھڑا ہوا، میں کہیں مدرسے سے باہر جانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، میں مسجد جانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، میں کس لیے کھڑا ہوا ہوں؟ زید کے اکرام کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ تو اس کو کہتے ہیں مفعول لہو۔ اس کے بعد ہے حال، وحال اسم اصل نکرہ کے دلالت کنت پر حیت فاعل۔ حال وہ اسم ہے، یعنی اس میں نکرہ ہے کہ جو دلالت کرے فاعل کی حیت پر۔ تو حال جو ہے نا، پہلی بات تو ہے کہ نکرہ ہوتا ہے، پہلی بات ہے وہ اسم ہوتا ہے اور اسم ہونے کے ساتھ ساتھ نکرہ ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ فاعل کی حیت پر دلالت کرتا ہے کہ فاعل کس حالت کے اندر ہے۔ چوں راکبن جاء زید راکبن، جیسے کہ لفظ راکبن جاء زید راکبن کے اندر، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ جاء زید راکبن، آیا زید سوار ہونے کی حالت میں۔ اس کے اندر آپ غور کریں لفظ راکبن یہ کیا ہے؟ اسم ہے، اور اسم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ نکرہ ہے۔ نکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ معرفہ نہیں ہے تو نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ فاعل کی حیت پر دلالت کر رہا ہے۔ ہم نے کہا جاء زید، زید آیا، سوال یہ ہوا ہے کہ زید آیا، ٹھیک ہے بات معلوم ہوگی، لیکن زید کیسے آیا؟ پیدل چل کر آیا یا گھسٹ کر آیا یا کھڑے ہو کر آیا، کیسے آیا؟ تو راکبن ہم نے جیسے ہی بولا فوراً فاعل کی حیت معلوم ہو گئی۔ فاعل یعنی زید یہ بیٹھ کر نہیں آیا ہے، یہ گھسٹ کر نہیں آیا، بلکہ سوار ہو کر آیا ہے۔ تو یہ کبھی فاعل کی حیت کو بیان کرتا ہے یا بر حیت مفعول، اور کبھی کبھی مفعول کی حیت کو بیان کرتا ہے۔ چوں مشدودن در ضربت زیدن مشدودن، جیسے کہ لفظ مشدودن ضربت زیدن مشدودن کے اندر، تو ضربت زیدن مشدودن کا ترجمہ ہوگا کہ میں نے مارا زید کو بندھے ہوئے اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا۔ اب اس مثال کے اندر غور کریں، لفظ مشدودن یہ پہلی بات تو اسم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نکرہ ہے، اور یہ مفعول کی حیت کو بیان کر رہا ہے۔
تو اس مثال کے اندر ہم ضربتو فعل اور اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ فاعل، تو فعل فاعل ہو گیا. میں نے مارا، اب یہاں میں یہ نہیں بتا رہا کہ میں مارا تو میں بنا ہوا تھا، اپنے بارے میں نہیں، فاعل کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں. کس کو مارا؟ زیدن، زید کو میں نے مارا. اب زید کی حالت میں تھا مشدودن بنا ہوا تھا، تو مشدودن یہ لفظ زیدن جو مفعول ہے اس کی حیت کو بیان کر رہا ہے. ہم نے جیسے کہا کہ ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا. اب سوال پیدا ہوگا کہ زید کو تم نے مارا تو زید کس حالت کے اندر تھا؟ وہ کھڑا تھا، بیٹھا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا مشدودن، میں نے زید کو جب مارا مشدودن اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے. تو یہ لفظ مشدودن یہ ہے حال، اور یہاں یہ مفعول کی حیت کو بیان کر رہا ہے. یا برحیت ہر دو، یا دونوں یعنی فاعل اور مفعول دونوں کی حیت کو بیان کرتا ہے. چوں راکبینی در لقیت زیدن راکبینی، جیسے کہ لفظ راکبین لقیت زیدن راکبین کے اندر. اس مثال کے اندر آپ غور کریں، راکبین یہ ہے اسم ہونے کے ساتھ ساتھ نکرہ بھی ہے، اور یہ فاعل یعنی میں. لقیت زیدن راکبین کا ترجمہ ہوگا کہ میں نے ملاقات کیا زید سے، راکبین درا حالے کہ میں اور زید دونوں کھڑے ہوئے تھے. تو لقیتو فعل، اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ فاعل، میں فاعل، اور زیدن ہی مفعول ہے. اب فاعل یعنی میری اور مفعول یعنی زید دونوں کی حیت کو کون بیان کر رہا ہے؟ راکبین بیان کر رہا ہے. تو جب میں نے کہا لقیت زیدن، میں نے زید سے ملاقات کیا، اب سوال پیدا ہوگا کہ ٹھیک ہے تم نے زید سے ملاقات کیا، تم کس حال کے اندر تھے اور زید کس حال کے اندر تھا؟ تم لیٹے ہوئے تھے، زید بھی لیٹا ہوا تھا، تم کھڑے تھے، زید بیٹھا ہوا تھا، تم بیٹھے رہے، زید کھڑا تھا، کس حال کے اندر تھا؟ تو راکبین نے ہم لا کر اس فاعل یعنی میری اور مفعول یعنی زید دونوں کی حیت بیان کر دی کہ جب ہماری ملاقات ہوئی تو ہم دونوں راکبین سواری پر تھے، گاڑی پر تھے، گھوڑے پر تھے. یہاں یہ بات پوری ہو گئی. تو حال کی تعریف خلاصہ یہ ہے کہ حال یہ کبھی فاعل کی حیت کو بیان کرتا ہے، کبھی مفعول کی حیت کو بیان کرتا ہے، کبھی فاعل اور مفعول دونوں کی حیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. یہ بات یہاں مکمل ہو گئی. اب آگے فائدہ بیان کرنے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ وہ فاعل مفعول را ذوالحال گوین، فاعل اور مفعول دونوں کو ذوالحال کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جس کی حیت بیان کی جا رہی ہو نا اس کو کہتے ہیں ذوالحال. تو کبھی فاعل کی حیت کو بیان کیا جا رہا ہے تو وہ ذوالحال ہوگا، کبھی مفعول کی حیت کو بیان کیا جا رہا ہے وہ ذوالحال ہوگا. یہاں یہ بات پوری ہو گئی. اب ہم نے آپ کو بتایا کہ حال یہ اکثر نکرہ ہوتا ہے، حال نکرہ ہوتا ہے، اکثر نکرہ ہوتا ہے، اور ذوالحال یہ اکثر معرفہ ہوتا ہے. غالباً معرفہ باشد، اور وہ یعنی ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. واگر نکرہ باشد حال را مقدم دارن، اور اگر کبھی ذوالحال نکرہ ہو جائے تو حال کو مقدم کرتے ہیں. چو جاءنی راکبن رجل، اس کے اندر دیکھیں آپ یہ لفظ رجل یہ ہے ذوالحال، راکبن یہ حال ہے اور رجل یہ ذوالحال ہے. ٹھیک ہے، اور رجل یہاں نکرہ ہے، اس لیے ہم نے ذوالحال کو مؤخر کر دیا اور حال کو مقدم کر دیا. تو ایک قاعدہ دھیان رکھیں کہ اگر ذوالحال یہ نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پر مقدم کیا جاتا ہے. یہ بات پوری ہو گئی. اب آگے ایک اور بات بیان کر رہے ہیں، وہ حال جملہ نیز باشد. اب تک جتنی بھی مثال دی کہ جس میں حال یہ ذوالحال کی حیت کو بیان کر رہا ہے، یا تو فاعل کی حیت کو بیان کر رہا ہے، یا مفعول کی حیت کو بیان کر رہا ہے، یا حال یعنی فاعل اور مفعول دونوں کی حیت کو بیان کر رہا ہے، سب کے اندر حال یہ مفرد تھا، راکبن، ٹھیک ہے، راکبین، تو یہ سب مفرد تھا. کہہ رہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حال یہ جملہ ہوتا ہے، یعنی دو حرف سے مل کر بنتا ہے یا دو سے زائد حرف سے مل کر بنتا ہے. وہ حال جملہ نیز باشد، اور حال جملہ بھی ہوتا ہے، چنانچہ جیسے رأیت الامیر و راکبن. تو رأیت فعل بفاعل، الامیر مفعول، ٹھیک ہے، وہ راکبن یہ ہے حال. ٹھیک ہے، تو وہ راکبن یہ حال ہے اور یہ جملہ ہے، مفرد نہیں ہے. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. اب آگے چھٹا اسم جس کو فعل نصب دیتا ہے، چھٹا اسم کا نام ہے تمییز. اور
تمیز کے لغوی معنی آتے ہیں جدا کرنا، اور اسلام میں تمیز اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی مبہم چیز سے ابہام کو دور کرے۔ تمیز اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی مبہم چیز سے ابہام کو دور کر دے۔ جس چیز سے ابہام کو دور کیا جاتا ہے اس کو ممیز کہتے ہیں، اور ابہام کو دور کرنے والے اسم کو تمیز اور ممیز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دھیان رکھیے کہ ابہام جو دور کیا جائے گا نا، کبھی یہ عدد سے ابہام کو دور کیا جاتا ہے، کبھی وزن سے ابہام کو دور کیا جاتا ہے، کبھی کیل سے ابہام کو دور کیا جاتا ہے، اور کبھی مساحت سے ابہام کو دور کیا جاتا ہے۔ اب یہ چار چیزیں کیا کیا ہیں؟ عدد، پہلی چیز ہے عدد، دوسری چیز ہے وزن، تیسری چیز ہے کیل، اور چوتھی چیز ہے مساحت۔ تو یہ سب جو ہے نا ناپنے اور شمار کرنے اور وزن کرنے کے پیمانے ہیں۔ عدد تو جانتی ہیں آپ، عدد 1 2 3 4 5 اس کو عدد کہتے ہیں، اور وزن جو ہے یعنی باٹ سے اگر کسی چیز کو، بٹکھرے سے اگر کسی چیز کو تولا جائے تو اس کو کہتے ہیں وزن، ترازو پر رکھ کر۔ اور کیل کا تعلق ہوتا ہے پیمانے سے، ٹھیک ہے، جیسے سع، پہلے زمانے کے اندر سع ہوتا تھا، اور ہمارے زمانے کے اندر پوا جو ہوتا ہے جس سے دودھ کو ناپتے ہیں، یا لیٹر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کیل۔ اور مساحت کا تعلق ہوتا ہے پیمائش سے، جیسے گز وغیرہ سے ناپتے ہیں نا، تو پہلے زمانے کے اندر ہاتھ چلتا تھا یا باع چلتا تھا، ہمارے زمانے کے اندر گز چلتا ہے، 1 میٹر 2 میٹر، تو یہ چار چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تمیز یہ کس لیے آتا ہے؟ ابہام کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وہ تمیز اسم از کے رفع ابہام کند، تمیز اس اسم کا نام ہے جو ابہام کو دور کرے، کس سے؟ از عدد، یا تو عدد سے، چوں عندی 11 درہمن، جیسے کہ میرے پاس، عندی 11 درہمن، میرے پاس 12 درہم ہے۔ اب اس مثال کے اندر آپ غور کریں، لفظ درہمن یہ ہے تمیز۔ تمیز کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ عدد یعنی 11 کے ابہام کو دور کر رہا ہے۔ تو درہمن یہ تمیز ہے اور اسم ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے جیسے ہم نے کہا عندی 11، میرے پاس 12 یہ عدد ہے نا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یہ عدد ہے۔ میں نے کہا میرے پاس 12، اب سائل نے پوچھا بھائی کیا ہے آپ کے پاس 12 آپ کے پاس کیا ہے؟ 12 انار ہے، 12 سیب ہے، 12 انڈے ہیں، کیا ہے آپ کے پاس؟ ہم نے کہا درہمن، میرے پاس 12 درہم ہے۔ تو 11 یعنی عدد کے ابہام کو لفظ درہمن نے دور کر دیا، اسی کا نام تمیز ہے۔ یا از وزن، یا وزن کے ابہام کو دور کرے، چوں عندی رطل زیتن، چوں عندی رطل زیتن، جیسے میرے پاس 1 رطل زیتن تیل ہے۔ ٹھیک ہے، اس مثال کے اندر آپ دیکھیں لفظ زیتن یہ ہے تمیز۔ تمیز کیوں ہے؟ تمیز اس لیے ہے کہ یہ وزن کے ابہام کو دور کر رہا ہے۔ رطل کہتے ہیں ایک وزن ہوتا ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی کلو وغیرہ ہے، تو یہ رطل 7 چھٹانگ کے وزن کو کہتے تھے۔ پہلے زمانے کے اندر چھٹانگ جو چلتا تھا نا، 7 چھٹانگ کا 1 رطل ہوتا تھا۔ ہمارے زمانے میں کہہ لیجیے یعنی 100-200 گرام۔ تو جیسے ہی ہم نے کہا کہ عندی میرے پاس رطل 1 رطل ہے، میرے پاس 1 رطل ہے، یعنی جس سے اس کو سمجھے میرے پاس 1 کلو ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا بھائی آپ کے پاس 1 کلو کیا ہے؟ دودھ ہے، ٹماٹر ہے، خربوزہ ہے، کیا ہے آپ کے پاس؟ ہم نے کہا زیتن، تیل ہے میرے پاس۔ تو عدد یعنی وزن یعنی رطل کے ابہام کو زیتن نے دور کر دیا۔ یا از کیل، یا کیل کے ابہام کو دور کرے، چوں عندی قفیزانی برن، جیسے میرے پاس 2 قفیز برن گیہوں ہے۔ تو قفیز یہ پہلے زمانے کے اندر ناپنے کا ایک آلہ ہوتا تھا جو تقریباً 28 سیر کا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارے زمانے میں کہہ لیں گز وغیرہ سے ہمارے زمانے میں چلتا ہے۔ تو اب دیکھیں جیسے ہم نے کہا عندی قفیزان، میرے پاس 2 قفیز، ہمارے زمانے کے اعتبار سے وہی کہہ لیں کیا کہتے ہیں جو پوا ہوتا ہے۔ تو ہم جیسے ہم نے کہا کہ عندی قفیزان، میرے پاس 2 قفیز، یا کہہ لیے میرے پاس 2 پاؤ 2 لیٹر،
پہلے زمانے کے اندر گیہوں وغیرہ کا نا یہ وزن کر کے نہیں بھیجا جاتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی یہ سب کیلی چیزیں تھے, ان کو ناپ کر کسی ڈبے وغیرہ کے اندر یعنی جگ وغیرہ کے اندر کسی ظرف کے اندر ناپ کر بیچا جاتا تھا. اب تو یہ تہذیب اور زمانے کے بدلنے کی وجہ سے یہ وزنی چیز ہو گئی گیہوں جو وغیرہ, ورنہ اس زمانے کے اندر یہ ناپ کر ہی بیچے جاتے تھے. تو میں نے کہا میرے پاس دو قفیز ہے. دو قفیز کیا ہے؟ سوال پیدا ہوا, دو قفیز کیا ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا برن گیہوں ہے. یا از مساحت, یا مساحت کے وہم کو دور کرے. چوں ما فی السماء قدر راحتین, جیسے کہ آسمان میں ایک ہتھیلی کے بقدر. اب ایک ہتھیلی کے بقدر کیا ہے؟ تو یہ ایک ہتھیلی جو ہے نا ایک پیمائش ہے نا, جیسے ہم کہیں کہ آسمان میں ایک گز کے برابر. بھائی آسمان میں ایک گز کے برابر کیا ہے؟ تو سحابہ. ہم نے کہا بادل. نہیں, آسمان میں ایک گز کے برابر کیا نہیں ہے؟ بادل. تو اس کا نام ہے تمیز. اور اس کے بعد ہے آخری ساتواں اسم جس کو فعل نصب دیتا ہے, فعل معروف. ومفعول به, اس کا نام ہے مفعول به. تو مفعول به کس کو کہتے ہیں؟ مفعول به اس مس کے فعل فاعل برء واقع شبد. مفعول به اس اسم کو کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. چوں ضرب زید عمرا, جیسے کہ ضرب زید عمرا, اس کے اندر دیکھیں لفظ عمرن یہ ہے مفعول به. مفعول به کیوں ہے؟ اس لیے کہ فاعل یعنی زید کا فعل یعنی مارنا عمرن عمر پر واقع ہو رہا ہے. ترجمہ ہے میں نے زید نے عمر کو مارا, تو اس کو کہتے ہیں مفعول به. فاعل کا فعل یعنی زید کا مارنا یہ عمر پر واقع ہو رہا ہے. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. ابھی جو 7 اسماء ہیں نا ان کو منصوبات بھی کہا جاتا ہے. دیگر کتابوں کے اندر منصوبات کے عنوان سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں بدا کے ای ہمہ منصوبات بعض از تمام جملہ باشن. کہہ رہے کہ جو 7 منصوبات ہیں نا یہ کلام کے اندر زائد ہوتے ہیں, یعنی بات جو ہوتی ہے وہ فعل فاعل سے پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اجمالی طور پر بات جو ہے فعل فاعل سے پوری ہو جاتی ہے, اور یہ جو ہے نا یہ جملہ مکمل ہونے کے بعد آتے ہیں. بدا کے ہی ہمہ منصوبات بعض از تمام جملہ باشن, جان لیجئے کہ یہ منصوبات جملہ کے مکمل ہونے کے بعد ہوتے ہیں. اور جملہ و فعل و فاعل تمام شود, جملہ فعل فاعل سے مکمل ہو جاتا ہے. بنی سو گوین, اسی وجہ سے نحوی لوگ کہتے ہیں المنصوب فضلتن, کہ منصوب یہ زائد ہوتا ہے. مطلب یہ کہ منصوبات یہ زائد ہوتا ہے, ایک زائد چیز ہے, اور بات اصل اجمالی طور پر مکمل ہو جاتی ہے فعل فاعل سے. تو یہ منصوبات تھے یعنی فعل کے معمولات, اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا. امید ہے کہ آپ کو یہ سارا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا.